آج کل جتنے بھی انسان ہیں نا، ان کے لوگوں کے ساتھ بڑے معاملات ہیں اور اتنے اختلافات ہیں، باپ بیٹوں میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، کاروباری حلقے میں مخالفتیں اتنی زیادہ ہیں، دشمنیاں اتنی زیادہ ہیں، حسد اتنا زیادہ ہے اور لین دین کے اتنے لوگوں نے کسی کے کوئی حق دینا ہے، کسی کا کوئی حق دینا ہے، تو اس کی وجہ سے جتنے بھی لوگ صحیح لوگ ہیں ان کا حق مار کے پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اپنا حق، اگر آپ حق کے اوپر ہیں اور آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا اور لوگ آپ کے حق کے اوپر غاصب ہیں اور آپ کا کسی نے پیسہ مارا ہوا ہے یا آپ کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ کیا ہوا ہے یا آپ کو جو ہے نا خلاف جھوٹے جو ہے نا مسئلے مسائل جو ہے نا مختلف جگہوں کے اوپر چل رہے ہیں اور آپ کی مدد کے لیے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو رہا، تو قرآن پاک نے نا کچھ ایسے وظائف دعا کی شکل میں بتائی ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں۔ تو اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اللہ کی مدد مجھے براہ راست مل جائے، ساری دنیا میری مخالف ہے، میرا کوئی سفارش میرے پاس نہیں ہے، نہ پیسہ ہے، نہ طاقت ہے، نہ عہدہ ہے، اور میں ہوں بھی حق کے اوپر اور لوگ میرا حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں اور میرا فلاں جگہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، فلاں جگہ میں پھنسا ہوا ہوں، فلاں جگہ میں پریشان ہوں، تو وہ قرآن پاک کے اندر دو دعائیں آئی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یوں ہے کہ جب انسان قرآن کی دعا پڑھتا ہے نا اور اس کے اوپر یقین کرتا ہے اور قرآن پاک کی دعا کی ذریعے سے مدد مانگتا ہے نا، تو وہ ذہن میں ایک بات بٹھا لے کہ اللہ رب العزت براہ راست اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا اس کی کوئی کمر، اس پنجابی میں کہتے ہیں اودی کوئی کنڈ نہیں لا سکتا، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو پہلی دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، جس کا مفہوم یہ ہے، اس دعا کو ایک دفعہ دو دفعہ اور پڑھ لیتے ہیں۔ فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین۔ اے اللہ رب العزت، میں کمزور ہوں، میرے اور میرے مخالفوں کے درمیان میں حق کے اوپر ہوں، میرے اور میرے مخالفوں کے درمیان میں بہترین فیصلہ آپ خود فرما دیجئے۔ میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں اپنا مدعا بیان کر سکوں، اپنا مقدمہ بیان کر سکوں، اپنی کیس کو صحیح پلیڈ کر سکوں اور اپنی جنس صفائی دے سکوں۔ اے میرے اللہ، آپ میرے درمیان میں اور ان کے درمیان میں آپ خود فیصلہ فرما دیجئے، اور جو لوگ مجھے سچا سمجھتے ہیں اور ایمان والے ہیں اور میں ایمان کے اوپر ہوں، تو یا اللہ پاک، آپ نے ہمیشہ ایمان والوں کی مدد فرمائی ہے، تو میں بھی ایمان کے اوپر ہوں، میں آپ کی مدد کے ساتھ ان کے اوپر فتح اور غلبہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تو مجھے اور میرے ساتھ جو ایمان والے ہیں، جو ہم حق کے اوپر ہیں، ہمیں ان سے نجات عطا فرمائیے۔ تو اس دعا کو آپ اپنی زندگی کا جب مقصد بنا لیں گے نا، 40 دفعہ 41 دفعہ، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہونا تو آپ 70 دفعہ دعا کو پڑھ لیا کریں اور دعا کے ترجمے کو ضرور مفہوم ذہن میں رکھا کریں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ دعا کو رٹا نہیں لگا رہے، بلکہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ سوال کر رہے ہیں، آپ فقیر ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت جب آپ کو خیرات دیتے ہیں، اللہ غنی ہے، تو پھر اللہ کی مدد جب آتی ہے تو پھر پوری دنیا جو ہے نا جتنی مرضی مخالف ہو، آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ تو اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو اسی دعا کے ساتھ ایک شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کے خلاف اسی طریقے کی ایک دعا مانگی تھی، اور وہ دعا ہے، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے اللہ پاک، آپ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان میں حق کے مطابق جو بندہ حق کے اوپر ہے اس کے حق میں فیصلہ فرما دیجئے، اور آپ سے بہتر کوئی بھی راستوں کو کھولنے والا نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی مدد مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس دعا کے اندر نا، ان دونوں دعاؤں کے اندر ہمیں نا کچھ تعلیمات بھی ہیں۔ تعلیمات کیا ہیں کہ بعض اوقات انسان کو نا
کچھ چیزیں اللہ نے بند کر دیتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کبھی کبھی انسان حق کے اوپر ہونے کے باوجود بھی اگر وہ اس کے کچھ راستے نہیں کھل رہے، کچھ راستے بند ہیں، لوگ اس کے حق کے مطابق اس کا حق نہیں دے رہے یا لوگ اس کی مدد نہیں کر رہے اور وہ ہے بھی حق کے اوپر، تو میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، ان راستوں کو جو بند ہوئے ہیں نا، وہ راستے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس میں یہ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ سے ہمیشہ مانگنے والا بنے، مانگ کر وہ راستے اللہ سے کھلوائے، ہر چیز ایک لقمے سے لے کر، ایک دانے سے لے کر۔ تو اس میں تعلیم ہے کہ انسان اللہ کا مستقل محتاج رہے اور مستقل اللہ سے مانگتا رہے اور اللہ کے در پر آتا رہے، اللہ کے در پہ جھکتا رہے۔ جو انسان اللہ کے در کے اوپر مستقل جھکتا ہے، اگر انسان کے اوپر پریشانی نہیں آئے گی تو یہ جھکے گا کیسے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے باقی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو انسان اللہ کے در کے اوپر جب دعائیں مانگتا ہے، اس کے مسجد میں آتا ہے، مصلی پہ بیٹھتا ہے، تو ان دعاؤں کے اندر ایک تعلیم ہے کہ راستے بند کرنے والے بھی اللہ رب العزت ہیں اور راستوں کو کھولنے والے بھی اللہ رب العزت ہیں، فتح دینے والے بھی اللہ ہی ہیں اور اللہ پاک شکست دینے والے بھی اللہ ہی ہیں، فتح کو روکنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا ان دعاؤں کے اندر اللہ سے مدد مانگنے کا ہر حال میں طریقہ بتایا گیا ہے، اور ہر انسان آپ حق کے اوپر ہونے کے باوجود بھی لوگ آپ کے مخالف ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا تو لوگ آپ کے مخالف ہوں گے، بلکہ آپ حق کے اوپر ہوں گے تب بھی لوگ آپ کے مخالف ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، امتحان ہے، یہاں پر جب تک اللہ رب العزت کسی کو ٹھوک بجا کر نہیں دیکھ لیتے، اللہ اس کو اگلا مقام، اس کے امتحان نہیں لیتے، اگلی کلاس میں نہیں بٹھاتے، اگلا درجہ نہیں دیتے۔ سورۃ قرآن پاک میں سورۃ عنکبوت ہے جس کی پہلی آیت ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ ہم کسی بھی انسان کے ایک بول کے اوپر کہ اے اللہ میں آپ کے اوپر ایمان لایا، اس کے اوپر ہم اس کا ایمان قبول نہیں کرتے جب تک وہم لا یفتنون، ہم اس کو کسی آزمائش میں نہ ڈالیں کہ یہ گھڑا کچا ہے یا پکا ہے، یہ اپنی بات میں کچا ہے یا ڈرامہ کر رہا ہے، یہ منافقانہ باتیں کر رہا ہے یا اندر سے دین اسلام کے اوپر پکا ہے۔ حالانکہ اللہ دلوں کا بھید جانتے ہیں، لیکن اللہ امتحان میں ڈال کر اللہ اس کے ساتھ 2-3 معاملات فرماتے ہیں۔ ایک تو اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ جب بھی آزمائش آتی ہے انسان کے اوپر تو انسان کا کیا ہوتا ہے کہ انسان کی جتنی جو اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیا جاتے ہیں، اور اس کی جو نیکیاں، اپنی نیکوں کی کوالٹی، اس لیول کی عبادت اس لیول کی نہیں ہوتی جو قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے، تو اس کی عبادات کو قبول کر لیا جاتا ہے، اس کی نیکیوں کو قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور اس آزمائش میں پھر اللہ رب العزت، اگر آپ حق کے اوپر ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے ساتھ آپ کی مدد فرما کر آپ کو اس آزمائش سے نکالتے بھی خود ہیں۔ تو اس لیے ان 2 دعاؤں کو جب بھی آپ کسی آزمائش میں پھنسیں، لوگوں کے سامنے آپ اپنا پورا مدعا بیان نہ کر سکے، آج کل الزامات کا زمانہ ہے اور الزام تراشی ہے اور جھوٹے مقدمے ہیں اور جھوٹی جو ہے نا وہ بہتان تراشی ہے اور غلط رائے دے دینا، اس کو رسوا کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرنا، من گھڑت باتیں اس کے ساتھ منسوب کر کے اس کو جو ہے نا الٹا سیدھا اس کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا۔ تو یہ 2 دعائیں آپ اپنے زندگی کا حصہ بنائیں، آپ کو ہر حال میں اللہ کی مدد ملے گی، آپ کبھی بھی رسوا نہیں ہوں گے اور کبھی بھی آپ کو جو ہے نا اللہ پاک ٹوٹنے نہیں دے گا۔